وہ کون مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان دی اور سولی پر چڑھ کے. ہم لوگ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنے ماضی کو بھولنے والے نہیں ہیں. جن لوگوں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، اپنے کابرین کو بھلا دیا، اپنے علماؤں کی اور اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اتہاس اس قوم کو بھلا دیتا ہے، تاریخ میں اس قوم کا نام نہیں لکھا جاتا. ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت جب تھی ہندوستان پر، تو ہم نے ہندوستان کو ایسا سجایا کہ لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولنے لگے. لوگ کیا بولتے تھے؟ لوگ یہ بولتے تھے کہ میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے. یہ وہ ٹائم کی بات ہے. اب بھی وہ گانا چلتا ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، لیکن اب نہیں اگلتی، اب نہیں اگلتی. اگلتی ہے، اب بھی اگلتی ہے، لیکن اس کا استعمال اس طرح نہیں ہو رہا کہ جس طرح استعمال ہونا چاہیے. وہ زمانہ تھا، پیسوں کا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے، سکے چلتے تھے، وہ سونا سکہ چلتا تھا. تو ہندوستان میں جو کھیتی ہوتی تھی، جو پیداوار ہوتی تھی، وہ اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ یہاں کی پیداوار جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں سونے کے بھاؤ بکتی تھی. جب دوسرے ملکوں سے سونا آتا تھا تو سارے ملکوں کا سونا یہاں کا جمع ہوتا تھا. جنرل ہارس انگریز، ان کی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر پیر رکھا اور یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کیا کہا؟ 1799 کے اندر یہ کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. انگریز نے کسی کی موت پر یہ الفاظ نہیں بولا، یہ جملہ انگریز نے کسی کی موت پر بھی نہیں بولا. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہندوستان پر حکومت کرنا ہے، اور ایسی تجارت کی کہ انگریز ترستا تھا کہ ہندوستان میں مجھے نوکری مل جائے. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا. دنیا کا سب سے مالدار ملک اگر کوئی تھا دیش تو وہ ہندوستان تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آدھی دنیا کا مال، آدھی دنیا کی دولت، آدھی دنیا کا سونا صرف ہندوستان میں تھا. آدھی دنیا کا سونا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مالدار ہوگا یہ دیش. کیوں؟ کیونکہ یہاں کی جو چیزیں تھیں نا وہ اصلی چیزیں ملتی تھی، نہایت قیمتی چیزیں ملتی تھی. اب اگر فون لینے گئے کسی دکان پر، وہاں لکھا ہوا میڈ ان انڈیا، کوئی نہیں لیتا، بیکار فون ہے. اور میڈ ان جاپان لکھا ہوا، میڈ ان چائنا، میڈ ان امریکہ لکھا ہوا. آئی فون، سب کے پاس آئی فون کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہندوستان کا نہیں ہے، اس لیے سب کے پاس آئی فون ہے. اب ہندوستان کی کمپنی کے کتنے فون ہیں، کس کے پاس ہے؟ دکھائیں آپ. 5% کا 2% لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کی چیزوں کو پسند کرتے. یہ زمانہ ہے، اور وہ زمانہ تھا انگریز بھی ترستا تھا وہ ہندوستان میں حکومت کرنے کے لیے. اگر ہم سے کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ہندوستان سے کتنی محبت ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم زندگی میں صرف ایک بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک مرتبہ فرض ہے. لیکن اس ایک مرتبہ حج فرض میں جب آدمی جاتا ہے تو جب آدمی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جو حج کرنے کے ان سے پوچھو وہ بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی پریوار بھی ہے ہندوستان میں. وہ بھول جاتا ہے کہ میری کوئی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، والدین ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے. اور جب وہی آدمی نبی کے در پر جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے. ساری دنیا کی کہانی اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. بس اس کے سامنے حضور رہتے ہیں اور وہ خود رہتا ہے. اس موقع پر بھی جا کر بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر، نبی کے در پر جا کر، وہاں بھی آدمی جا کر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے دیش کو سلامت رکھ، میرے دیش کے اندر سکون پیدا کر، امن پیدا کر. اگر یہ ہمت کسی میں ہے تو وہ ہندوستان کا ایک مسلمان ہے جو بیت اللہ شریف جا کر بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے تمام انسانوں کو ایک آدمی سے پیدا فرمایا. وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت حوا ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کو، پورے انسانوں کو، تمام دنیا کے تمام انسانوں کو انہی دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور وقبائل لتعارفوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ لوگوں میں ایک دوسرے کی پہچان ہو، لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنائی، مذہب بنائے، بستی بنائی، محلے بنائے، شہر بنائے. اگر شہر نہ ہو تو آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کون آدمی کس شہر کا ہے. اگر کوئی آدمی، کوئی بستی نہ ہو، محلہ نہ ہو، علاقہ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون کہاں کا ہے. اگر کسی کو پوچھا جائے کہ تم کہاں کے ہو اور یہی پتہ نہ ہو نہ کہاں کا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا انہیں کہاں کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو
پیدا فرمایا ایک ہی انسان سے، ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی بنائی، محلے بنائے، شہر بنائے، یہ سب پہچان کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں کوئی آدمی اگر وہ دوسرے علاقے کا ہے، دوسری بستی کا ہے، دوسرے شہر کا ہے، دوسرے محلے کا، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، وہ دوسرے محلے کا صرف اس لیے ہے کہ اس کی پہچان اس محلے سے ہے، باقی وہ ہے ہمارا اپنا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی دیش بنائے، ملک بنائے اور شہر بنائے، محلے بستی ہیں، گلیاں ہیں، یہ سب پہچان کے لیے ہے۔ بلکہ وہ آدمی کس سے پوچھے بھی آپ کہاں کے ہو تو بتا میں وہاں کا ہوں بھائی، تو اس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے بھائی آدمی یہاں کا ہے۔ بس اتنے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محلے اور شہر بنائے ہیں، ورنہ محلے اور شہر اور قوم اور بستی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی بستی کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا، بس پوری دنیا کا نام دنیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ وہ اپنے گلی کا نام رکھے، اپنے علاقے کا نام رکھے، اپنی بستی کا نام رکھے، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام یہ انسانوں کو دو جان سے پیدا فرمایا، وہ ایک حضرت آدم ہے اور ایک حضرت حوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا، قیدی کوئی بھی نہیں ہے، سب آزاد ہیں۔ اور حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا فرمایا ہے، ہر ماں نے اپنے بچے کو آزاد جنا ہے، پھر تم کون لوگ ہوتے ہو جو لوگوں کو غلام بناتے ہو۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے تو آزاد ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور سارے لوگ آزاد تھے، لیکن کچھ ایک دور ایسا آیا کہ لوگ ایک دوسرے کو، انسان کو غلام بنانے لگے، انسان کو خریدنے اور بیچنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلامی سے نکالا۔ جب حضور آئے اور حضور کو نبوت ملی تو حضرت بلال غلام تھے، عامر بن فہیرہ غلام تھے، بہت سارے لوگ غلام تھے، اور اس وقت ایسا قانون بنایا ہوا تھا، اصول بنایا ہوا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو خریدتے تھے، ایک دوسرے کو غلام بناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد اس کو ختم کیا کہ اب کوئی کسی کی غلامی نہیں کرے گا، غلامی صرف اللہ کی کرے گا، ہر انسان اللہ کا غلام ہے، اللہ کی ہی غلامی کرے گا، اور کوئی آدمی کسی کا غلام ہو یہ پسند بھی نہیں کرتا، کوئی آدمی یہ نہیں پسند کرتا، انسان تو انسان، جانور بھی یہ پسند نہیں کرتا میں کسی کی غلامی کروں۔ جانور کو کوئی پرندہ ہے اور اس کو پنجرے میں قید کر کے رکھے، اس پنجرے کو آپ کھول کر دیکھیں وہ اڑتا نہیں اڑتا۔ طوطے کو اگر آپ 20 سال تک بھی بند کرو گے اور 20 سال کے بعد اس کا پنجرا کھولا گیا وہ کھلتے اڑ جائے گا، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی قید کرے، وہ بھی قیدی کو پسند نہیں کرتا۔ جب ایک جانور، ایک پرندہ قید ہونے کو پسند نہیں کرتا تو انسان کیسے قید ہونے کو پسند کرے گا؟ اور آزادی کی جو اہمیت ہے، وہ آزادی کی اہمیت ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی جو جیل میں ہے، جو قید خانے میں بند ہے، اس کو پوچھے کہ آزادی کی کیا قیمت ہے۔ ہم لوگ آزاد ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جب چاہے جب گھر کو جا سکتے ہیں، جب چاہے جب گھر کو آ سکتے ہیں، اور جب چاہے جب جو کاروبار کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، جو کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہیں، جو پینا چاہے وہ پی سکتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے آزادی۔ لیکن جو لوگ قید خانوں کے اندر بندے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیے آپ آزادی کیا چیز ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم لوگ تو آزاد ہیں تو ہمیں آزادی کی قدر نہیں۔ وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے ہندوستان کو 200 سال تک اپنا غلام بنایا۔ آج اللہ کا شکر ہے، آج ہم لوگ آزاد ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے، ہمارے بچے محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے، ہماری مسجدیں مدرسے محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے۔ ورنہ جب انگریز نے اس ملک پر حکومت کی تو 1000 مدرسے تو صرف دلی کے اندر تھے جو انگریزوں نے ختم کرے، اور انگریزوں کو 1857 کے اندر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کو جلایا، 3 لاکھ قرآن کریم کو، اور ہزاروں مسجدیں اور ہزاروں مدرسے پورے ہندوستان کے اندر سے انہوں نے جو ہے بالکل مسمار کر دیے، توڑ دیے، شہید کر دیے۔ تو ہم آزاد ہیں، تو ہم جو اب جی رہے ہیں، چین کی سانس جی رہے ہیں، سکون کی سانس جی رہے ہیں، اور جو اب اطمینان سے تمام لوگ جی رہے ہیں، یہ کس وجہ سے جی رہے ہیں؟ یہ آزادی کی وجہ سے جی رہے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں اس لیے جی رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہمیں کوئی غلام بنا لے تو کیا ہم غلامی کے بعد اس طرح جی سکتے ہیں جس طرح آپ جی رہے ہیں؟ ایک آدمی جب غلام ہوتا ہے تو جو آدمی قید میں ہے، قید خانے میں، جیل میں، تھانے میں بند ہے، تو وہ اگر چاہے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ چاہے تو میں کسی مسجد میں جا کر نماز ادا کروں 5 وقت کی، تو اس کو جیل سے باہر کوئی نہیں نکلنے دے گا۔ تو ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں تو آزادی کی اہمیت کو سمجھے کہ ہم جب چاہے جب نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے جہاں دل کرے وہاں جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوستان کے اندر 2 دن بہت اہمیت کے دن ہیں، 2 دن بڑے خوشی والے دن ہیں اور 2 دن بڑے نعمت والے دن ہیں۔ کون سا دن؟ ایک 15 اگست ہے
1947 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا، اس لیے 15 اگست کو جھنڈا لہراتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک اور جمہوریہ ملک میں جو زندگی گزار رہے ہیں، چین اور سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو دن ہے وہ 26 جنوری کو جھنڈا لہراتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اس دن ہمارا قانون نافذ ہوا، ہندوستان کا اپنا آئین، اپنا قانون، اپنا دستور ہند، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا سمویدھان لاگو ہوا۔ اس لاگو ہونے کی خوشی میں 26 جنوری کو جھنڈا لہراتے ہیں۔ تو یہ 2 دن ہندوستان کے اندر بڑی اہمیت والے دن ہیں، بڑی خوشی والے دن اور بڑی شان والے دن ہیں۔ دیکھو آزادی کو جب بیان کیا جاتا ہے وہ 1857 کے بعد سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی آپ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ دیکھیں گے، کسی کتاب کو کھولیں گے، کسی کے منہ سے بھی سنیں گے، وہ 1857 سے آزادی کو شروع کرے گا۔ 1857 سے پہلے شروع نہیں کرے گا، لیکن آزادی کی جو لڑائی ہے، آزادی کی جو جنگ ہے، وہ 1857 سے پہلے سن 1757 100 سال پہلے جو ہے وہ مسلمانوں نے شروع کی۔ آزادی کی لڑائی میں آج اگر کسی کو بتایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف غیر مسلموں کا حصہ ہے، ہندوؤں کا حصہ ہے اور سکھوں کا حصہ ہے، لیکن مسلمانوں کے حصے کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جتنا مسلمانوں نے خون بہایا، میں کہتا ہوں اتنا تو دوسرے لوگوں نے پسینہ بھی نہیں بہایا۔ مسلمانوں کا جتنا خون بہا کسی اور دوسری قوم کا، دوسرے مذہب والوں کا یہ پسینہ بھی نہیں بہا، اور ہزاروں مسلمانوں کی گردنیں کٹ گئی، ہزاروں علماء جو ہے وہ سولی کے تختے پر چڑھ گئے جب ہمیں یہ آزادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ آزادی ایسے ہی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ بڑی قربانیوں سے ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ کوشش ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی مسلمانوں نے کی، سب سے زیادہ گردنیں مسلمانوں کی کٹی، اور ہر آزادی کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، ہر لڑائی میں سب سے آگے مسلمان تھے، سب سے اول مسلمان تھے، سب سے پہلے مسلمان کھڑے تھے، سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے۔ لیکن آج انہی مسلمانوں کو بھلایا جا رہا ہے، انہی مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آزادی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انڈیا گیٹ پر جو 61,000 مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پھر یہ کون ہے؟ 61,000 مسلمانوں کے انڈیا گیٹ پر نام لکھے ہوئے ہیں، پھر یہ کس نے لکھ دیا نام؟ کیا جناتوں نے لکھ دیے کہ بھوتوں نے لکھ دیے؟ کس نے لکھ دیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو زہر آج پھیلایا گیا ہے اس زمانے میں یہ زہر نہیں تھا، جس زمانے میں یہ نام لکھے گئے۔ اگر اس زمانے میں یہ زہر ہوتا تو ہندوستان کی آزادی میں کتنے مسلمانوں نے قربانی دی، ان کا نام انڈیا گیٹ پر لکھے نہ ہوتے۔ اور سب سے زیادہ کوشش بھی مسلمانوں نے کی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزوں نے جو حکومت چھینی ہے وہ مسلمانوں سے چھینی ہے، وہ مغلوں سے چھینی ہے، بہادر شاہ ظفر سے چھینی ہے۔ جب مسلمانوں سے حکومت کو چھینا گیا تو مسلمان جو حاکم تھے حاکم سے محکوم بن گئے، مسلمان جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ ہونے کے بعد غلام بن گئے۔ تو جب مسلمانوں سے حکومت کو چھینا ہے تو سب سے زیادہ کوشش اور سب سے پہلے کوشش بھی مسلمانوں نے ہی ہندوستان کو آزاد کرانے کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول رہے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں کی قربانیاں ہم نے مسجدوں میں ذکر نہیں کی، مسجدوں میں یاد نہیں کی۔ ہم مسجدوں میں صرف قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، حضور کی سیرت باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، اکابرین اور بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں ہمارا دیش کیسے آزاد ہوا، کس نے آزاد کرایا، اور ہمارے دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، کتنے مسلمان لٹ گئے پٹ گئے، کتنے مسلمان اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے مسلمانوں کی گردن کٹ گئی، یہ بھی مسجدوں میں بات ہونی چاہیے۔ جب مسجدوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں نے، جو دوسری قوم کے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری ان بات کو ممبر پر نہ کرنے کی وجہ سے مطلب یہ نکالا کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے ہندوستان کی آزادی میں، اور مسلمانوں کو اپنے دیش سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، ان کو اپنے دیش کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے ملک کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری مسجدوں سے یہ آواز نہیں آتی کہ ہمارے دیش کو کس نے آزاد کرایا۔ جب ہم اپنے اکابرین کو خود ہی بھول گئے، جب ہم لوگ ہی اپنے اکابرین کو بھول جائیں گے تو دوسرے لوگ کہاں یاد رکھیں گے؟ آج اگر 26 جنوری کے پروگرام میں آپ جائیں، 15 اگست کے پروگرام میں آپ جائیں تو کوئی بھی ٹیپو سلطان کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی سراج الدولہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی حضرت مولانا شیخ الہند کا نام لینے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی مولانا حسین احمد مدنی کا نام لینے والا نہیں ہے۔ جہاں اگر بات ہوں گی تو گاندھی جی کی بات ہوگی، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، پنڈت جواہر لال نہرو کی بات ہوگی، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، راجندر پرساد ہے ان کی بات ہوتی ہے، ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جن مسلمانوں نے اپنے خون سے اس زمین کو رنگین کیا ہے، جن کی خون کی گواہ یہ زمین ہے، ہندوستان کے آزادی کے لیے جن مسلمانوں نے اپنا خون بہا دیا، ان کا نام بھی اور ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے انصاف کی بات، یہ انصاف کی بات ہے۔ تو ہماری مسجدوں میں بھی بات ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے دیش کو کیسے آزاد کرایا۔ اب 26 جنوری آنے والا ہے تو اس سے پہلے مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے،
مسلمان وہ کون مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان دی اور سولی پر چڑھ کے وہ کون مسلمان تھے؟ تو ہم لوگ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنے ماضی کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، اپنے کابرین کو بھلا دیا، اپنے بزرگان کو بھلا دیا، اپنے علماؤں کی اور اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اتہاس اس قوم کو بھلا دیتا ہے، تاریخ میں اس قوم کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کا نام لیں، اپنے اکابرین کا تذکرہ کریں، اور جو ماضی میں ہمارے اکابرین اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے ان کا نام لینا ہمارے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے۔ ان حالاتوں میں تو جن حالاتوں میں مسلمانوں کو ایک طرف کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس موقع پر ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، فرض عین ہے اس کو پتہ ہونا کہ مسلمانوں کا کردار ہندوستان کی آزادی میں کیا ہے۔ حضور کا ہم یہاں پر تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ حضور سے ہمیں محبت ہے۔ قرآن کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن سے ہمیں محبت ہے۔ ہمیں خواجہ غریب نواز کا یہاں پر تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے ہمیں محبت ہے۔ غوث پاک کا یہاں تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کے قرآن کا تذکرہ، حدیث کا تذکرہ اور نمازوں کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، قربانی کا تذکرہ، یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، تمام ارکانوں سے محبت ہے۔ تو اپنے ملک کا بھی یہاں تذکرہ ہونا چاہیے اور یہ ثبوت دینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہے۔ کیوں ہمیں اس طرح محبت ہے اپنے ملک سے کہ جب ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت جب تھی ہندوستان پر، تو ہم نے ہندوستان کو ایسا سجایا کہ لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولنے لگے۔ کیا بولتے تھے؟ سونے کی چڑیا بولتے تھے ہندوستان کو۔ اور لوگ کیا بولتے تھے؟ لوگ یہ بولتے تھے کہ میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے۔ یہ وہ ٹائم کی بات ہے، اب بھی وہ گانا چلتا ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، لیکن اب نہیں اگلتی، اب نہیں اگلتی، اگلتی ہے، اب بھی اگلتی ہے، لیکن اس کا استعمال اس طرح نہیں ہو رہا کہ جس طرح استعمال ہونا چاہیے۔ وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جب ملک آ جاتا ہے تو اب دیش کی دھرتی سونا تو جہاں تھا لوہا بھی نہیں اگلے گی۔ اس زمانے میں ہمارے اکابرین نے اتنا اس دیش کو سجایا اور اس دیش کی اتنی حفاظت کی کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندوستان کی زمین تو سونا اگلتی ہے، اور ہندوستان کی ہر چیز جو ہے وہ سونے کے بھاؤ میں بکتی تھی دوسرے ملکوں میں۔ جو وہ زمانہ تھا، پیسوں کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے، یہ سکے نہیں چلتے تھے، اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے وہ سونا سکہ چلتا تھا۔ تو ہندوستان میں جو کھیتی ہوتی تھی، جو پیداوار ہوتی تھی، وہ اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ یہاں کی پیداوار جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں سونے کے بھاؤ بکتی تھی۔ جب دوسرے ملکوں سے سونا آتا تھا تو سارے ملکوں کا سونا یہاں کا جمع ہوتا تھا۔ اب کتنا ہے وہ آگے آپ چلتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو آپ کے سامنے وہ باتیں آتی رہیں گی۔ تو ہندوستان کو ایسا سجایا کہ ہندوستان میں انگریز بھی نوکری کرنے کو پسند کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی انگریز کسی کو پوچھتا تھا بھائی تو کہاں نوکری کرتا ہے، انہیں بتاتا میں امریکہ میں نوکری کرتا ہوں، تو بولتا کوئی مزہ نہیں آیا۔ کہاں نوکری کرتا؟ میں انگلینڈ میں نوکری کرتا ہوں، تو لوگوں کے چہرے بن جاتے تھے، مزہ نہیں آتا تھا۔ کہاں نوکری کرتا؟ میں لندن میں نوکری کرتا ہوں، افریقہ میں نوکری کرتا ہوں، لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولتا تھا، پوری دنیا کے کسی کونے پر بھی کھڑا ہو کے یہ بولتا تھا کہ میں ہندوستان میں نوکری کرتا ہوں، تو لوگ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے تھے اور اس کو بولتے تھے کہ ہندوستان میں مجھے بھی ایک نوکری دلا دو۔ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، کیونکہ یہاں سے کوئی آدمی اگر ایک سونے کا سکہ لے کر بھی جاتا تو وہ اپنے ملک جب یہاں سے جاتا تھا وہ کروڑ پتی ہو جاتا تھا۔ اس ٹائم میں لوگ یہاں پر نوکری کو پسند کرتے تھے، انگریز تڑپتے تھے کہ یہاں پر نوکری کی جائے۔ تجارت میں اول نمبر تھا ہندوستان پوری دنیا میں۔ اس وقت میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے 800 سال ہندوستان پر حکومت کی، اس وقت میں تجارت میں اول نمبر تھا ہندوستان، اور ہندوستان میں لوگ نوکری کرنے کو پسند کرتے تھے۔ لیکن چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ انگریزوں کی ناپاک نظر، انگریزوں کے ناپاک قدم اس ہندوستان میں پڑ گئے۔ ہندوستان میں انگریز کب آئے؟ آمد و رفت تو ہندوستان میں انگریزوں کی 1498 سے شروع ہوئی، 1498 سے آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اب اس سے پہلے انگریزوں کو پتہ نہیں تھا ہندوستان کے بارے میں، اتنا یہاں نوکری تو کرتے تھے لیکن یہاں کی چیزیں اتنی قیمتی ہیں اس سے پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب 1498 میں پہلی بار یہاں پر ایک انگریز آیا، اب اس نے یہاں کی تمام چیزوں کو دیکھا کہ یہاں کی دھرتی تو ایسی ہے کہ حقیقت میں یہ جو بات ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، وہ جھوٹی بات نہیں ہے بلکہ وہ سچ بات ہے۔ اب اس نے جا کر انگریزوں کو بتایا۔ اب انگریز یہاں پر آنے لگے، تجارت کی غرض سے آنے لگے، جانے لگے۔ 1498 سے شروع ہوئے، اب آتے آتے یہ 14 دہائی گزر گئی، 15ویں صدی گزر گئی، 16ویں صدی آئی۔ اب 16ویں صدی کے 24 اگست گجرات سورت میں آئے۔ سب سے پہلے انگریز کا جو پورا ٹولہ آیا ہندوستان کے اندر وہ 1608 کے اندر 24 اگست گجرات سورت کے اندر آیا پورا ٹولہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہاں پر اس کے 200 سال تک تو خالی آتے رہے جاتے رہے، تجارت کی غرض سے یہاں سے مال لے کے جاتے بیچتے تھے، بس خاموش تھے۔ لیکن اس کے بعد جب 1615 ہوا، 1615 عیسوی میں سر تومس ایک انگریز ہے، تو اس نے جہانگیر سے اجازت مانگی، جو بادشاہ جہانگیر تھا اس نے اجازت مانگی بادشاہ جہانگیر سے کہ ہم یہاں پر اپنی ایک کمپنی بنانا چاہتے ہیں، اپنی ایک فیکٹری بنانا چاہتے ہیں۔
تو انہوں نے اجازت نہیں دی. لیکن ایسا ہوا کہ جہانگیر بادشاہ جو تھے ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ بیٹی محل میں تھی اپنے گھر میں، محل میں آگ لگ گئی تو بیٹی پوری جل گئی تھی ان کی. اور وہ بیٹی جب پوری جل گئی، اس زمانے میں انگلش دوائی نہیں تھی، اس زمانے میں جڑی بوٹیوں سے حکیم اور طبیب تھے، وہ علاج کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی بیٹی کا خوب علاج کرایا، لیکن ان کی بیٹی ٹھیک نہ ہو پائی. تو سر تھامس تھا، اس نے پہلے اجازت مانگی تو جہانگیر نے منع کر دیا تھا. اب 1615 کے اندر یہ آیا کہ ان کے پاس، جہانگیر بادشاہ کے پاس، کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہوں. جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر میرے بچے ہیں، آپ کے کسی کے بچے ہیں. ایک انسان کو سب سے زیادہ اگر محبت ہوتی ہے تو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. آدمی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، مار سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو وہ بھی ایک باپ تھا. ایک باپ ہونے کے ناطے اس نے کہا اگر تم نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا، تم ہندوستان میں اپنی کمپنی بنا سکتے ہو. بس اس نے انگلش دوائیوں سے ان کی بیٹی کا علاج کیا. جہانگیر کی بیٹی ٹھیک ہو گئی. جب جہانگیر کی بیٹی ٹھیک ہو گئی تو ان کو اجازت مل گئی. اب انہوں نے 1615 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے سورت گجرات کے اندر اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دی. اب ان کی جڑ جم گئی. انہوں نے سب سے پہلے سورت کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اس کے بعد بنگال کے اندر، مدراس کے اندر، اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری ہندوستان میں پھیل گئے. لیکن ابھی انہوں نے حکومت کرنے کے بارے میں سوچا نہیں، ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے بارے میں سوچا نہیں. کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ انہوں نے یہاں پر کب قائم کی ہے؟ سن 1615 کے اندر اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی ہے. لیکن اس کے بعد سن 1707 تک کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریز ہندوستان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی عمارت پر بھی غلط نظر ڈال سکے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ زندہ تھے. ان کے زندہ رہتے ہوئے کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی ہندوستان کی ایک چھوٹی سی اینٹ پر بھی اپنا حق جما لے. یا یہ کہتے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس گاؤں پہ میری حکومت ہے. لیکن جب 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی کہ ان کا راستے کا جو کانٹا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دیش سے اتنی محبت تھی کہ جن کو آپ بدنام کیا جاتا ہے، ان کی ہسٹری آپ پڑھ کر دیکھیں. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی ہسٹری بتاؤں گا، میرے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کی. تو آپ ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں ان کو اپنے دیش سے کس طرح محبت تھی. وہ اپنے بیت المال جو ان کا مال تھا اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے. قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، قرآن کو. اور ٹوپی اپنے ہاتھوں، انہوں نے ٹوپی بنانا سیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بناتے تھے. رات دن قرآن لکھتے، قرآن لکھ کر ان کو ہدیہ، قرآن کو ہدیہ کرتے، اس کے پیسے آتے، اس پیسوں سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے. اور ٹوپی سلتے، جب ٹوپی بہت ساری سل دیتے تو اپنے ایک وزیر کو وہ ٹوپی دیتے کہ تم راستے میں جا کر ان ٹوپی کو بیچو. اور کسی کو یہ بولنا نہیں یہ ٹوپی میں نے اپنے ہاتھوں سے سی ہے. اگر تم کسی کو یہ بول دو گے کہ یہ ٹوپی میں نے اپنے ہاتھوں سے سی ہے تو ان کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. تم کسی کو بولنا نہیں، تم اپنا نام لے کر ان ٹوپیوں کو بیچنا. جب وہ گلی گلی میں جا کر، محلے محلے، بستی میں جا کر ان ٹوپیوں کو بیچتے، ان ٹوپی کے بیچنے سے جو پیسہ ملتا اس پیسے سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا. یہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جن کو آج بدنام کیا جاتا ہے کہ ہندوستان لوٹنے آئے تھے. ہندوستان لوٹنے آئے، اگر ہندوستان لوٹنے آتے تو بھائی ہندوستان کا سارا مال افغانستان اور دوسرے جو اس دور میں جو ایران ہے، جو اسلامی ممالک ہے، وہاں پر یہاں کا سونا اور چاندی اور یہاں کا جو سب چیز وہاں چلا جاتا، ساری دولت وہاں چلی جاتی. لیکن وہ کبھی بھی اس ہندوستان کی دولت کو کسی دیش میں لے کر نہیں گئے، بلکہ ہندوستان کی دولت کو ہندوستان میں رکھا. تبھی تو ہندوستان کی زمین کو اس وقت سونے کی چڑیا بولتے تھے. ہندوستان کی زمین کو یہ بولتے تھے کہ ہندوستان کی زمین سونا اگلے، اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولتے تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنے دیش کے ساتھ غداری نہیں کی. لیکن آج بعض کمزرف لوگ، کمینے لوگ، نالائق لوگ ان لوگوں کو، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹیپو سلطان کو، نواب سراج الدولہ کو دیش کا غدار بتاتے ہیں. بس اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح راستہ دکھائے. تو سن 1707 کے اندر جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی. انہوں نے بنگال کے اندر اپنی کمپنی قائم کر دی، اس کے بعد کولکتہ کے اندر اپنی کمپنی قائم کی، اس کے بعد مدراس کے اندر اپنی کمپنی قائم کی. جب ان کی 4 جگہ پر کمپنی بن گئی، سورت میں، بنگال میں اور کلکتہ میں اور مدراس میں، 4 جگہ پر جب ان کی کمپنیاں قائم ہو گئی تو اب بنگال کے اندر جو حکومت تھی وہ تھی نواب سراج الدولہ کی. سن 1757 کے اندر، سن 1707 سے لے کر سن 1757 تک 4 شہروں میں اپنی حکومت قائم کی، یعنی اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی. تو اس کے بعد نواب سراج الدولہ کو سب سے پہلا مسلمان ہے یہ کہ جس نے یہ محسوس کیا کہ انگریز اب اپنے پر پھیلا رہا ہے، اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے. انگریز یہ چاہتا ہے کہ میں ہندوستان پر اپنی حکومت کروں. سب سے پہلے کون آدمی تھے؟ وہ نواب سراج الدولہ، وہ مسلمان تھے. سن 1757 کے اندر، یعنی 1857 سے 100 سال پہلے. لیکن اب جو آزادی کو بیان کیا جاتا ہے وہ سن 1857 کے بعد بیان کیا جاتا ہے. یہ سن 1757 آپ اتہاس پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے جنگ کی. کس سے؟ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی.
صرف اس لیے کہ اب انگریز انہوں نے محسوس کیا کہ انگریز اب ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے جنگ کی۔ ان کے جو نانا تھے وہ تھے علی وردی خان۔ جب انہوں نے جنگ کی تو انگریز ہار گیا، جنگ میں انگریز ہار گیا، مسلمان جیت گئے۔ لیکن جب انگریزوں نے یہ سوچا، انگریز تو بہت چالاک ہے، انگریز سے زیادہ کمینہ کوئی نہیں ہے، تو اس نے یہ سوچا انگریز نے کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے، تو ہمیں کیا کریں؟ تو نواب سراج الدولہ جو تھے ان کا ایک وزیر تھا میر جعفر، میر جعفر کو خرید لے اور کہا کہ ہم نواب سراج الدولہ کو قتل کرنے کے بعد تجھے بنگال کا حاکم بنائیں گے، شرط یہ ہے کہ تو کسی طرح نواب سراج الدولہ کو قتل کرا۔ تو جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے درمیان اس نے یہ کہہ دیا، کس نے؟ میر جعفر نے یہ کہا کہ وہ انگریز یہ بول رہے کہ ہم صبح کو جنگ کریں گے، رات میں جنگ نہیں کریں گے، وہ بھی سو گئے کھا پی کے، آپ بھی اپنی فوج کو بلا رہے ہیں، کھا پی کر سو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، پہلے جو غدار نہیں ہوتے تھے لوگ، یہاں پر دشمن سامنے ہے لیکن غداری نہیں ہے، جو انہوں نے کہہ دیا، اگر انگریزوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم صبح جنگ کریں گے، لیکن حالانکہ وہ جھوٹی بات تھی، وہ جھوٹی بات تھی۔ اب اس نے میر جعفر نے انگریزوں سے کہا تھا میں ان کو لے کر جا رہا ہوں رات میں، اب نواب سراج الدولہ نے اپنی حکومت کو یہ بول دیا، حالانکہ آپ کے ساتھ 50,000 کی فوج تھی اور انگریزوں کے ساتھ صرف 3,000 کی فوج تھی، 50,000 کی فوج تو مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن میر جعفر نے غداری کی اور کہا کہ تم جو اپنی فوج کو بلا لو، اور انگریز یہ بول رہے کہ ہم صبح میں لڑائی کریں گے، ہم رات میں لڑائی نہیں کریں گے۔ اب یہ ساری فوج، مسلمان کی ساری فوج، نواب سراج الدولہ کی ساری فوج اپنے خیموں میں آ گئی، رات میں کھانا کھائے سو گئے۔ اب انگریزوں نے چپکے سے حملہ کر دیا، جب تک وہ اٹھتے اور جب تک اپنے ہتھیاروں کو سنبھالتے، جب تک وہ تیار ہوتے جنگ کے لیے، جب تک سب کو قتل کر دیا انگریزوں نے، اور نواب سراج الدولہ کو پکڑا، گرفتار کیا، ان کی گردن کاٹ دی۔ مسلمان یہ سب سے پہلے مسلمان ہے کہ جس نے انگریزوں سے جنگ کی ہے، لیکن نواب سراج الدولہ کا آپ کسی غیر مسلم کے منہ سے یہ نام سن کر دیکھیں، آپ کوئی نہیں بتائے گا، جو بھی بتائے گا وہ 1857 کے بعد بتائے گا کہ 1857 کے بعد جو ہے ہندوستان کو آزاد کیا، لیکن یہ 1757 کی بات ہے جب ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی گردن کو اتار دیا گیا، گردن کاٹ دی گئی، مسلمان حاکم ہے، اب ان کی لاش کو ہاتھی پر رکھا گیا، اور مرشید آباد، بنگال کے اندر مرشید آباد ہے، مرشید آباد میں ان کی حکومت تھی، تو مرشید آباد کی گلی گلی میں ہاتھی پر بٹھا کر ان کو گھمایا گیا، گلی گلی کے اندر، اور جو غیر مسلم تھے وہ بھی چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، مسلمان بھی چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، ہزاروں لوگ تھے جو چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، وہ نواب سراج الدولہ کی لاش کو ایک ہاتھی کے اوپر جاتے ہوئے دیکھ کر، غیر مسلم سارے رو رہے تھے۔ اور یہ جنگ کب ہوئی؟ یہ جنگ کہاں ہوئی؟ یہ سن 1757 کے اندر 23 جون پلاسی کے مقام پر بنگال کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ یہ پہلا مسلمان ہے جس نے انگریزوں سے جنگ کی، لیکن اس پہلے مسلمان کی جنگ کو کوئی آدمی بیان نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب انگریزوں نے اس کے بعد جو یہ میر جعفر جس نے غداری کی، غدار کی حکومت زیادہ دن نہیں چلتی ہے، اس کو چند مہینے رکھا انگریزوں نے، اس کے بعد اس کو بھی ہٹا دیا، اس کے بعد میر قاسم کو بنایا، میر قاسم کو بھی ہٹا دیا، اس کے بعد ان کی خود حکومت کرنے لگے۔ لیکن جب انگریزوں کی حکومت بنگال کے اندر آ گئی، بنگال پر قبضہ کر لیا، تو بنگال کے قریب کون سا شہر ہے؟ کرناٹک، بنگلور، میسور۔ تو میسور کے اندر دوسرا بادشاہ کون ہے؟ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بادشاہ ہے۔ نواب سراج الدولہ کے بعد یہ دوسرے بادشاہ ہیں جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب انگریز نے بنگال کے اوپر تو حکومت کر لی ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پوری ہندوستان پر قبضہ کرے گا، پوری ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ تو لہٰذا قسم کھائی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں اس انگریز کو ہندوستان پر حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ، ان کے والد کا نام ہے حیدر علی خان، اور ٹیپو سلطان کا خود کا نام ہے فتح علی خان، انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر 3 جنگیں انگریزوں سے کی اور تینوں جنگ جیت گیا۔ پہلی جنگ کی سن 1767 کے اندر، دوسری جنگ سن 1780 کے اندر، اور تیسری جنگ سن 1786 کے اندر، یہ 3 جنگ کی، لیکن انگریز ان تینوں جنگ میں ہار گیا۔ اب انگریز بھی پریشان ہوا، کیا کریں، کس طرح جیتیں؟ تو ٹیپو سلطان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تیسری جنگ کے بعد، اس کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بن گئے۔ تو جب انگریز نے یہ سوچا کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے، 3 جنگ کر لی لیکن جیتے نہیں ہیں، تو ٹیپو سلطان کے ایک وزیر تھے میر صادق، تو انگریزوں نے جس طرح نواب سراج الدولہ کو مارنے کے لیے میر جعفر کا استعمال کیا، اسی طرح ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے میر صادق کو خریدا، اور میر صادق کو خرید کر کے کہا کہ اگر ہم نے ٹیپو سلطان کو مار دیا تو اگلی حکومت میسور پر تیری ہوگی۔ جس طرح وہ میر جعفر نے غداری کی، اسی طرح یہاں پر میر صادق نے بھی غداری کی، اور میر صادق نے جہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس ظالم نے، میر صادق نے انگریزوں کو اس کا پتہ دے دیا، انگریز سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے، اور 4 مئی سن 1799 کے اندر سری رنگا پٹنم کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے قتل کر دیا، انگریزوں نے شہید کر دیا۔ آج وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی اس قربانی کو یاد نہیں کیا جاتا، جن کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غدار بتایا جاتا ہے،
تو جس دن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، کسی مندر کے اندر بھی ہندوؤں نے چراغ نہیں جلایا، مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کی رونے کی آواز آ رہی تھی ہر گلی کے اندر سے۔ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو لاشوں کے اندر دبے ہوئے تھے، جب ان کی لاشوں کو ہٹایا گیا تو ان کو مسلمان تھوڑے تھے، یہ اکثر ہندو تھے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اگر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ غدار ہوتے، ملک کے دشمن ہوتے، کیا ہندو غیر مسلم ان کی فوج میں شامل ہوتے کیا؟ تو راجہ خان نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہتھیار ڈال دیں، انگریزوں سے صلح کر لیں، کیونکہ ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے، لہذا ہتھیار ڈال دیں، صلح کر لیں۔ تو اس وقت انہوں نے وہ جملہ کہا جو آپ سب کو یاد ہے، اس وقت انہوں نے کہا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، کہ میں گیدڑ کی طرح غلامی نہیں کروں گا انگریزوں کی، میں شیر کی طرح مر جاؤں گا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن میں گیدڑ کی طرح ان کی غلامی نہیں کروں گا۔ تو جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے پاس جو تلوار تھی نا، وہ ہیرے کی تلوار تھی، اس میں ہیرا لگا ہوا تھا، کئی 100 کروڑ کی تلوار۔ تھوڑے دن پہلے اس تلوار کو بیچا گیا، آپ سب کو معلوم ہے، تو وہ تلوار تھی ہیرے کی۔ تو انگریز نے ان سے کہا، جو جنرل ہارس انگریز تھا، اس نے ایک انگریز سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس سے ہیرے کی تلوار لے کر آؤ۔ جب وہ ہیرے کی تلوار لینے گیا تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی، تو جو پاس میں آیا ان کے ہاتھ سے تلوار لینا، اسی تلوار سے پہلے اس کو مار دیا۔ اب وہ جنرل ہارس دور تھا، 5 گھنٹے تک اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بھی جائے، 5 گھنٹے تک دور بیٹھا رہا، اور آپ کا جسم بالکل گرم تھا، حالانکہ مرنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کا جسم بالکل گرم تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ ہوا، نماز جنازے میں ہزاروں پجاری نے، حالانکہ غیر مسلم کیا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن ہزاروں پجاری نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ان کو معلوم تھا یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسا نیک بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، متقی اور پرہیزگار بادشاہ ہے، ان کو معلوم تھا۔ معلوم ہونے کی بنا پر ہی ہزاروں پجاریوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد جب جنرل ہارس تھا، جب 5 گھنٹے ہو گئے، جب اس کو یقین ہو گیا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی قریب جانے کی، جب 5 گھنٹے ہو گئے، خالی دیکھتے رہے 5 گھنٹے تک، جب ان کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، جب جنرل ہارس قریب گیا، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور ان کے سینے پر پیر رکھا، جنرل ہارس انگریز ان کی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر پیر رکھا اور یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیا کہا؟ 1799 کے اندر یہ کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریز نے کسی کی موت پر یہ الفاظ نہیں بولا، یہ جملہ انگریز نے کسی کی موت پر بھی نہیں بولا۔ ان کو معلوم ہے اگر ہندوستان پر حکومت کرنا ہے، ہندوستان کی حکومت کے لیے جو سب سے بڑا کانٹا ہے وہ ٹیپو سلطان ہے۔ آج ہم نے ٹیپو سلطان کو مار دیا، آج ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے ہیں، اب کہا کہ اب ہندوستان اب ہمارا ہے، اب ہندوستان کو ہمارے ہاتھوں سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ جملہ کسی کے موت پر نہیں بولا، کسی کے مارنے پر بھی جو ہے انگریز نے جملہ نہیں بولا۔ اگر یہ جملہ کسی کے موت پر بولا ہے تو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ایسے انسان ہے کہ جن کی موت پر انگریز نے بھی یہ کہا۔ حالانکہ آپ کیسے تھے؟ آپ تو وقت کے ولی تھے، قطب ابدال تھے، آپ تہجد گزار تھے، آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، کبھی اپنی پوری زندگی میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بغیر وضو کے ہوں۔ آپ پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتے، کسی بھی چیز سے فارغ ہوتے، آپ کی وضو ٹوٹ جاتی، فوراً آپ وضو کرتے۔ جب میسور کے اندر مسجد کو بنایا گیا، آج بھی وہ مسجد آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے جو گئے انہوں نے دیکھا ہے، اس مسجد کو جب بنایا تو اس مسجد کی جب اوپننگ ہوئی تو عصر کی نماز تھی، عصر کی نماز کے لیے پورا مجمع ہے، سارے عالم ہیں ہندوستان کے، اور ہندوستان کے سارا علماء ہیں، اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، سب بھری ہوئی ہے مسجد۔ تو جب عصر کا وقت ہوا اور عصر کے وقت وہ مسجد کی اوپننگ ہونے والی ہے تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ میری دلی خواہش یہ ہے، میری دلی تمنا یہ ہے کہ آج میری اس مسجد میں پہلی نماز وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہے۔ صاحب ترتیب کس کو بولتے؟ جس کی بالغ ہونے سے لے کر آج تک ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، اس کو بولتے ہیں صاحب ترتیب۔ بچپن سے لے کر آج تک موت تک جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صاحب ترتیب۔ اب ایسے لوگ نہیں ہیں، اب تو جمعے کے ہیں جن کا جمعہ قضا نہیں ہوتا، بات تو ایسے جمعہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اب ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ایسا ہو جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ نے ممبر پر چڑھ کر یہ کہا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، سب نے کہا کہ یہاں پر ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس کی بچپن سے لے کر آج تک بھی ایک بھی نماز قضا نہیں ہو۔ اس کے بعد کہا کہ ایک راز تھا، راز کیا؟ یہ ایک راز تھا، راز آج یہ راز بھی کھل گیا، آج یہ راز بھی کھل گیا۔ کیا راز ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جس کی بچپن سے لے کر آج تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد عصر کی نماز آپ نے خود پڑھائی، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، لیکن اگر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہوتا کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے غدار بولیں گے تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید نہ ہوتے،
کبھی بھی شہید نہ ہوتے، اپنی جان نہ دیتے، انگریزوں سے صلح کر لیتے، انگریزوں سے مل جاتے. جس طرح نظام سرکار انگریزوں سے مل گئی، نظام سرکار بک گئی، اور حالانکہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرانے میں اپنی نظام سرکار جو حیدرآباد ان کا بھی ہاتھ تھا، مراٹھوں کا ہاتھ تھا. اگر اس وقت نظام سرکار ان کا ساتھ دیتی تو انگریز تو سن 1799 کے اندر یہاں سے بھاگ جاتے. جب انگریز یہاں سے بھاگ جاتا، نہ آج کوئی ایم ایل اے ہوتا، نہ کوئی پی ایم ہوتا، نہ کوئی سی ایم ہوتا، نہ ممبر پارلیمنٹ ہوتا، نہ آج کوئی سرپنچ ہوتا، نہ آج کوئی کرسی ہوتی، نہ کوئی الیکشن ہوتا، نہ کوئی سلیکشن ہوتا. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئی. آج اس لیے سب لوگ جو ہے وہ پی ایم سی ایم بنے ہوئے، کرسی کا لالچ. نہ کوئی کرسی ہوتی، ہر جگہ مسلمان کی حکومت ہوتی. آج ممبر پارلیمنٹ بھی ہمارا ہوتا، سی ایم بھی ہم ہوتے، اور پی ایم بھی ہم ہوتے، ایم ایل اے بھی ہم ہوتے، سب کچھ پورا ہندوستان ہمارے ہاتھوں میں ہوتا. لیکن وہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور نظام سرکار نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور قیامت تک اس دن کو ہم بھگتتے رہیں گے. قیامت تک ہم لوگ یہاں پر ذلیل ہوتے رہیں گے. اگر ٹیپو سلطان کو یہ پتہ ہوتا تو وہ تو مل جاتے انگریزوں سے. انگریز بڑی ان کو مار رہے تھے. انگریز نے کہا کہ تم بھی حکومت کرو، ہم بھی حکومت کریں گے، بس تم ہمارے ساتھ رہو، پارٹنرشپ رہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا پارٹنر بنوں گا. انگریز ہندوستان پر حکومت کرے میں دیکھ ہی نہیں سکتا. حالانکہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ کے آدھے لوگ جو ہے وہ بک گئے تھے، لیکن بہت تھوڑے چند لوگ تھے ٹیپو سلطان کے ساتھ. لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن انگریز کی غلامی نہیں کروں گا. لیکن اگر پتہ ہوتا ان کو کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے غدار بولیں گے، کیا وہ شہید ہوتے؟ تو لوگ جو لوگ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ غدار بولتے ہیں، وہ سوچے کہ مرنے کے بعد گریبان پکڑ کے پوچھیں گے. وہ جو اتنا بڑا قطب ابدال ہے، اتنا بڑا ولی ہے، جن کی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی، جب وہ پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو میر صادق نے غداری کی. اگر میر صادق اس وقت غداری نہ کرتا اور ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے تو آج پورے ہندوستان ہمارے ہاتھوں میں ہوتا. جس طرح 800 سال ہم نے حکومت کی، آج بھی ہم لوگ اسی طرح حکومت کرتے ہیں یہاں پر. آج جب ہندوستان میں 1857 کے اندر انگریزوں کی حکومت آ گئی تو مسلمان تو کیا ہندو، غیر مسلم، سکھ، سب نے یہ آس چھوڑ دی تھی اب ہمارا دیش آزاد نہیں ہوگا، اب چلا گیا ہے. وہ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، ان کی شہادت سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کے جذبات جاگے، لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آئی کہ ہمارا دیش بھی آزاد ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم نے اس دیش پر حکومت کی تو کتنے دن حکومت کی؟ ہم نے اس دیش پر 800 سال حکومت کی. 800 سال میں ایک دنگا نہیں ہوا، ایک دنگا، ایک فساد نہیں دکھا سکتا کوئی. کسی بھی اتہاس کی کسی کتاب میں ایک دنگا، ایک فساد نہیں ہے. لیکن اب 1947 سے لے کر یہاں تک 75 سال ہوئے. اس 75 سال کے عرصے میں ہندوستان کے اندر 18,000 فساد ہو چکے ہیں اب تک، 18,000 فساد. لیکن جب ہم نے 800 سال حکومت کی کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوا. کسی مسلمان راجا نے، مسلمان بادشاہ نے، مسلمان حاکم نے کسی غیر مسلم کو ستایا نہیں. اگر غیر مسلم کو ستاتے تو اکبر بادشاہ کا نوکر بیربل نہ ہوتا. اکبر بیربل کی کہانی سب نے سنی ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کی کہانیاں بتاؤں، تو سب نے سنی ہے ان کی کہانی. اگر اکبر بادشاہ، یہ بادشاہ مسلمان ظالم ہوتے تو بیربل ان کا نوکر نہ ہوتا، وہ بیربل کو بھی ختم کر دیتے. حالانکہ ان کے آزو بازو جو اکبر بادشاہ ہیں، جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہیں، اورنگزیب، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور بابر جو بادشاہ ہیں، اتنے بادشاہ ہیں، ان کے جو چاروں طرف کھڑے ہونے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، وہ سارے ہندو ہوتے تھے. راجہ کرسی پر بیٹھنے والا مسلمان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کے کمانڈر، اس کے فوجی، اس کے لشکر والے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ سارے غیر مسلم ہندو ہوتے تھے. اگر وہ چاہتے، اگر مسلمان ظالم ہوتے، مسلمان اگر یہ حاکم یا بادشاہ ظالم ہوتا، یہ سارے مل کر اس مسلمان کو ختم کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے. لیکن پھر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ظالم نہیں تھے. تو ہم نے اس دیش پر 800 سال حکومت کی، تو 800 سال ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی. اور ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو چھوٹی ذات کا ہے، تو چمار ذات کا ہے، تو اس ذات کا ہے. ساری ذاتوں کو ختم کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اس سے پہلے یہاں پر اگر ہندوستان میں سب سے پہلے کون رہتا تھا؟ ہندوستان میں سب سے پہلے آدیواسی رہتے تھے. یہ آدیواسیوں کا دیش ہے. اگر کوئی آدمی بولتا میرا دیش میرا دیش، کوئی ان کا اگر سب سے پہلے یہاں پر اگر کوئی آدمی ہے تو وہ آدیواسی ہیں. اب آدیواسی کہاں ہیں بیچارے؟ کسی کو نہیں معلوم. آدیواسی تو بیچارے کہاں غائب ہو گئے. اب دوسرے جو لوگ ہیں وہ آگے کہنے لگے میرا دیش ہے، میرا دیش ہے، میرا دیش ہے. تو یہ ملک سب کا ملک ہے، سب کے برابر حصے دار ہے. سب نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے. کوئی ایک آدمی یا مسلمان صرف یہ کہنے لگے کہ ہمارا خود، یا ہندو یہ کہنے لگے، سکھ یہ کہنے لگے، یا عیسائی آدمی یہ کہنے لگے کہ ہمارا صرف اس دیش کو آزاد کرانے میں ہمارا حصہ اور کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ سب کا ملک ہے، سب کا دیش ہے. سب نے مل کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے. اور جب ہماری حکومت تھی اس دیش پر، تو جب تو 1 انچ، جب اکھنڈ بھارت تھا، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی ہندوستان اتنا بڑا نہیں تھا کہ، لیکن راجہ مہاراجا جو مسلمان حاکم تھے انہوں نے
दूसरे देशों को फतह किया, अफगानिस्तान इधर जो है और देशों को फतह कर कर हिंदुस्तान के अंदर मिलाया और इसको अखंड भारत बनाया। और जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो 1 इंच पर भी किसी की नजर न डाल सका, 1 इंच पर भी कब्जा न कर सका जब मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन जब मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई, आज बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया और कितने सारे इस हिंदुस्तान से कितने सारे देश हो गए। आप सबको मालूम है श्रीलंका अलग हो गया, कितने सारे। लेकिन जब मुसलमानों की हुकूमत थी 1 इंच पर भी किसी की कब्जा ना हुआ, किसी की नज़र ना डली। ऐसी हुकूमत की किसने? हमने ऐसी हुकूमत की और ऐसी तिजारत की कि अंग्रेज तरसता था कि हिंदुस्तान में मुझे नौकरी मिल जाए। अंग्रेज ये सोचता था कि हिंदुस्तान में मुझे कोई नौकरी मिल जाए। और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मालदार मुल्क था। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क अगर कोई था देश तो वो हिंदुस्तान था औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में। और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आधी दुनिया का माल, आधी दुनिया की दौलत, आधी दुनिया का सोना सिर्फ हिंदुस्तान में था। आधी दुनिया का सोना। आप सोच सकते हैं कितना मालदार होगा ये देश। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें थी ना वो असली चीज़ें मिलती थी, निहायत कीमती चीज़ें मिलती थी। अब अगर फ़ोन लेने गए किसी दुकान पर, वहाँ लिखा हुआ मेड इन इंडिया, कोई नहीं लेता, बेकार फ़ोन है। और मेड इन जापान लिखा हुआ, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका लिखा हुआ। आईफोन, सबके पास आईफोन क्यों है? क्योंकि वो हिंदुस्तान का नहीं है, इसलिए सबके पास आईफोन है। अब हिंदुस्तान की कंपनी के कितने फ़ोन है, किसके पास है? दिखाएं आप। 5% का 2% लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की चीज़ों को पसंद करते हैं। ये ज़माना है और वो ज़माना था अंग्रेज़ भी तरसता था वो हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आधी दुनिया का सोना, आधी दुनिया का माल और दौलत वो हिंदुस्तान के अंदर था और सबसे ताकतवर अगर कोई मुल्क था वो हिंदुस्तान था। आज तो यह है कि हिंदुस्तान की चीज़ किसी को पसंद ही नहीं है। फ़ोन अगर हिंदुस्तान मेड इन इंडिया लिखा हुआ है तो नहीं लेता फ़ोन, भैया फ़ोन मैं नहीं लेता हूँ, मेरे को दूसरा फ़ोन दो। ये है आज। हमने जब सजाया हिंदुस्तान को इस तरह सजाया, जब हमने हुकूमत की और हमने हिफाजत की हिंदुस्तान की तो हमने इस तरह हुकूमत की और इस तरह हिफाजत की। लेकिन मसला ये है आज हमसे मुसलमानों से सबूत मांगा जाता है, मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है कि तुम्हें कितनी मोहब्बत है हिंदुस्तान से। सबसे पहले जंग हमने की सन 1757 के अंदर अंग्रेज़ों से मुसलमानों ने जंग की, नवाब सिराजुद्दौला ने। सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, सबसे ज़्यादा कोशिशें हमने की, सबसे ज़्यादा गर्दनें हमारी कटी। और जितना हमारा खून बहा मुसलमानों का हिंदुस्तान की आज़ादी में, जितना खून बहा दूसरी कौम का तो इतना पसीना भी नहीं बहा जितना हमारा खून बहा। लेकिन मसला ये है कि आज हमसे सबूत मांगा जाता है। सबसे पहले फतवा देने वाले मुसलमान है शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फतवा ये दिया कि अंग्रेज़ का हिंदुस्तान में रहना हराम है। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की फ़ौज में किसी भी हिंदुस्तानी वासी को दाखिल होना, शामिल होना, अंग्रेज़ों के साथ हुकूमत करना ये हराम है। सबसे पहले फतवा देने वाले हम हैं, मुसलमानों ने सबसे पहले फतवा दिया। लेकिन आज ये है, आज मुसलमानों का इस देश में जीना हराम हो रहा है। आज मुसलमान, कहीं आदमी रोड पर नमाज़ पढ़ लेता है तो एक हंगामा हो जाता है कि रोड पर कहीं को नमाज़ पढ़ लिया। हमारा ही जीना इस मुल्क में आज जो है वो दुश्वार हो गया है। अगर हमसे कोई आदमी ये पूछता है कि हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है तो हम उसको बताएंगे कि हम ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज करने के लिए जाते हैं। हज कितनी मरतबा फ़र्ज़ है? 1 मरतबा फ़र्ज़ है। लेकिन उस 1 मरतबा हज फ़र्ज़ में जब आदमी जाता है तो जब आदमी जाता है हज करने के लिए, जो हज करने के उनसे पूछो वो भूल जाता है कि मेरा कोई परिवार भी है हिंदुस्तान में। वो भूल जाता है कि मेरी कोई बीवी भी है, बच्चे भी हैं, वालिदैन हैं, सब कुछ भूल जाता है जब एक हाजी हज करने जाता है। और जब वही आदमी नबी के दर पर जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा मुबारक के सामने जाता है तो वो सब भूल जाता है। सारी दुनिया की कहानी उसके सामने ख़त्म हो जाती है। बस उसके सामने हुजूर रहते हैं और वो खुद रहता है। उस मौके पर भी जाकर बैतुल्लाह शरीफ के सामने जाकर, नबी के दर पर जाकर, वहाँ भी आदमी जाकर ये दुआ करता है, या अल्लाह मेरे देश को सलामत रख, मेरे देश के अंदर सुकून पैदा कर, अमन पैदा कर। अगर ये हिम्मत किसी में है तो वो हिंदुस्तान का एक मुसलमान है जो बैतुल्लाह शरीफ जाकर भी अपने मुल्क के लिए दुआ करता है। वरना मुझे नहीं लगता तो किसी और देश का वो बैतुल्लाह जाकर या नबी के रोज़े पे जाकर, नबी के दर पर जाकर अपने देश के लिए दुआ करता होगा। सिर्फ एक मुसलमान है हिंदुस्तान का जो वहाँ जाकर भी अपने देश को भूलता नहीं है। जहाँ रसूलुल्लाह के दर पर जाकर आदमी अपने बच्चों को भूल जाता है, अपनी औलाद को भूल जाता है, अपना घर बार सब कुछ भूल जाता है। जो गए हैं उनसे पूछो, जो गए हैं उनसे पूछो, जो नहीं गए उनको ऐसा लग रहा होगा ऐसा कैसे भूल जाते हैं। लेकिन जो गए हैं उनसे पूछो। हकीकत में आदमी वहाँ जाने के बाद जब बैतुल्लाह शरीफ पर पहली नज़र पड़ती है, आपने सुना नहीं, पहली नज़र जब बैतुल्लाह में पड़ी तो क्या चीज़ है, दुनिया भूल गया। वो हकीकत है, दुनिया को आदमी भूल जाता है। लेकिन जहाँ पर आदमी अपनी औलाद को भी भूल जाता है वहाँ पर जाकर भी आदमी अपने मुल्क के लिए दुआ करता है, या अल्लाह मेरे देश के अंदर सुकून पैदा कर, अमन पैदा कर, इत्तिफाक पैदा कर, इत्तिहाद पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर और सबको मोहब्बत से रहने की तौफीक दे। वहाँ जाकर आदमी दुआ करता है नबी के दर पर। तो आप भी याद रख लें कि ये हम
جب پانی نہیں ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ مسلمان کو وہ تیمم کرے گا مٹی سے. اب یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان یا سعودی عرب جانا ہے تیمم کرنے کے لیے، جہاں وہ کھڑا ہے وہیں کی مٹی ہے تو اسی مٹی سے اس کو تیمم کرنے کا حکم ہے. ہم دوسرے دیش سے مٹی لائے، اسی ہندوستان کی مٹی سے ہمیں تیمم کرنے کا حکم ہے. ہم اسی ہندوستان کی مٹی سے تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اسی ہندوستان کی مٹی میں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے ہیں اور قیامت تک یہیں رہتے ہیں. دوسرے لوگوں کی تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ گنگا جمنا سے کہاں کہاں بہ کر کہاں چلی جاتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے. لیکن ہم مرنے کے بعد اگر ہمارا انتقال ہو کے 1000 سال ہو گئے، 1000 سال کے بعد بھی اگر ہماری قبر کو کھودا جائے تو ہماری ہڈیاں وہیں نکلیں گی. اسی زمین کے اندر، اسی مٹی کے اندر ہم لوگ دفن ہونا پسند کرتے ہیں. اور یہاں کوئی آدمی مر جاتا یہ نہیں کہتا مجھے اسلامی ممالک کے اندر، جو اسلامی ملک ہیں 57، ان اسلامی ملک کے اندر لے جائے. کہا نہیں، جہاں میرا گھر ہے اور میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے بس مجھے اسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے. یہ ہماری اس دیش سے محبت ہے، یہ ہماری اس دیش سے محبت. آج ہم سے ثبوت مانگتے لوگ ہمیں کتنی محبت ہے. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی خوشحالی مسلمانوں سے ہے. اگر اس ملک کے اندر 35 کروڑ مسلمان خوش نہیں ہیں تو خدا کی قسم اس ہندوستان کا ایک آدمی بھی خوش نہیں رہ سکتا. آپ لکھ رہے ہیں بات. اگر مسلمان خوش ہے تو پوری جنتا خوش رہے گی. پورا ہندوستان کا ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر فوجی، ہر پولیس والا، ہر محکمے کا آدمی خوش رہ سکتا ہے. اگر مسلمان خوشحال زندگی نہیں ہے، اب دیکھیں 10 سال سے مسلمان پریشان ہیں. آپ کسی غیر مسلم سے جا کر پوچھ کے دیکھ کر وہ بھی خوش ہے کیا؟ ہم سے زیادہ انہیں پریشان ہے، ہم سے زیادہ انہیں پریشان ہے، ہم سے زیادہ انہیں دکھی ہے، ہم سے زیادہ انہیں گالیں دیتا ہے حکومت کو، ہم سے زیادہ گالیں دیتا ہے. تو میں نے کیا کہا، اگر مسلمان خوش نہیں ہے تو کوئی بھی اس دیش کے اندر خوش نہیں رہ سکتا. اگر مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا دیا، مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، مسلمانوں نے ایسا آخر کیا دیا، تو ان کو بتایا جائے کہ تاج محل مسلمانوں نے دیا ہے، جن کی کمائی تم کھا رہے ہو، جن کی کمائی تمہاری پیٹوں میں جا رہی ہے. تمہارے پیٹ پھٹنے والے ہیں ہماری تاج محل کی کمائی کھا کر، ہمارے لال قلعے کی کمائی کھا کر. ہم نے لال قلعہ دیا، ہم نے عامر قلعہ دیا. چار مینار کس نے دیا؟ مکہ مسجد کس نے دی؟ عامر قلعہ. اور ممتاز محل کس نے دیا؟ اتنی فتح پور سیکری آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کیا ڈیزائن. اور سب سے عجیب بات، آپ جو لوگ گئے ہیں وہ گول گنبد دیکھیں. گول گنبد، گول گنبد ایک ایسی چیز ہے کہ انگریز بھی حیران ہے، انگریز بھی گول گنبد کو دیکھ کر کہ اس کی ٹیکنالوجی آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر میں یہاں پر بغیر مائک کے بولوں تو مسجد کے باہر میری آواز نہیں جائے گی. اور گول گنبد کی یہ خاصیت ہے، یہ اس کے اندر صفت ہے. اگر کوئی یہاں پر سے گئے گول گنبد نہیں گئے ہاں، جو کہ ان سے پوچھو. اب میں جو بات بتاؤں گا وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. میں یہاں بول رہا ہوں، میں نے ایسا بجایا، شاید کہ یہ باہر والوں کو سنا بھی نہ ہو، لیکن گول گنبد کے اندر اگر ایسا بجایا تو جو کونے پر بھی کھڑا ہے اس کو بھی آواز سنائی دیتی ہے. انگریز حیران ہے، سارے سائنسداں فیل ہو گئی. ایسا کس طرح بنایا ہے اس کو، کس طرح اس کو ڈیزائن کیا، کس نے آخر اس کو ڈیزائن کیا ہے. اگر وہاں پر ایسا بالکل ہلکا، آپ کو آواز نہ رہی ہے، نہری آواز، وہاں پر اگر ایسا بھی مار دیا تو دور آواز سنائی دیتی ہے. گول گنبد کے اندر، گول گنبد کی یہ صفت ہے، ایک مسلمان نے اس کو بنایا. آج کہا جاتا ہے جن چیزوں کی کمائیاں تم کھا رہے ہو ان چیزوں کو مسلمانوں نے بنایا. لال قلعہ مسلمانوں نے بنایا، تاج محل، فتح پور سیکری، جامع مسجد آگرے کا قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ، اور قطب مینار، اور گول گنبد، اور کتنی ساری چیزیں مسلمانوں نے دی ہیں. آج یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا. اگر مسلمانوں نے اس دیش کو کچھ بھی نہیں دیا تو ان ساری چیزوں کی جو کمائی آ رہی ہے وہ مسلمانوں کو تو تم کیوں کھا رہے ہو، مسلمانوں کو تو وہ کمائی تم کیوں کھا رہے ہو. اور مسلمانوں کی اس دیش سے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ بٹوارے کے بعد مسلمان پاکستان نہیں گیا، مسلمان یہیں پر رہا. جن لوگوں نے غداری کی وہ چلے گئے، جو غدار تھے وہ چلے گئے، لیکن الحمدللہ ہم غدار نہیں ہیں، نہ ہم ہندوستان چھوڑ کر گئے، نہ ہم پاکستان کے. ہم نے ہندوستان کو ہی پسند کیا، یہی مریں گے، یہی مٹیں گے، یہی رہیں گے. ہم نے ہندوستان کو پسند کیا. جو غدار تھے وہ چلے گئے، جو چلے گئے ان کو غدار بولو. جو مسلمان یہاں پر رہتے ان کو غدار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج مسلمانوں کے اتحاد کو سن 1857 کے بعد سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس دیش کو جو آزاد کرایا، اس دیش کو جو آزاد کرانے کی جو تمنا ایک امنگ جاگی وہ سن 1757 سے، یعنی 100 سال پہلے سے مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کی کوشش کی. تو ہم جب 26 جنوری 15 اگست کے دن جہاں بھی پروگرام ہو وہاں مسلمانوں کی قربانیوں کو بیان کیا جائے، مسلمانوں کی قربانی کو بیان کرے. مسلمانوں کو سب سے پہلے ہم لوگ بھول گئے اپنے اکابرین کی قربانی کو. ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اپنی جانیں دے دی، اپنی جانیں اس ملک کے دے دی، سولی پر چڑھ گئے. 51,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک ہر درخت پر لٹکا دیا گیا. اس کے بعد یہ مسلمان تھے، 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے. ان میں 51,000 تو صرف مولانا ہے، مفتی صاحب اور حافظ صاحب تھے. تو ہم 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا حصہ کیا ہے، مسلمانوں کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد نہیں کرا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس مسلمانوں کو آزاد کرانے میں سب کا برابر کا حصہ ہے.
تو اب 26 جنوری کیوں مناتے ہیں وہ بھی بات تھی، لیکن جب وقت نہیں ہے وہ بات بتائی جائے انشاءاللہ، اگلے جمعے میں وہ باتیں بتائی جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ بات سنیں کہ اب کیا ہے، اب 2 دن کے بعد ایک 22 جنوری ہے کہ جس دن رام مندر کا ادگھاٹن ہونے والا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رام مندر کا ادگھاٹن ہونے والا ہے، لیکن چاروں طرف چرچا یہ ہے کہ مسلمان کیا کرے۔ میں تو حیران ہوں، مسلمان اس بات کو کہیں کو پوچھ رہا میں کیا کرنا، ہمیں کیا کرنا، تو کہیں کو کچھ کرے گا بھائی؟ تو ہندو ہے کیا؟ تو کون ہے؟ پتھر کو پوجنے والا ہے؟ تو مندر میں جا کے گھنٹہ بجانے والا ہے؟ بھائی تو مسلمان ہے، تو کچھ نہیں کرے گا، تو کیوں کرے گا کچھ؟ اب مفتی شعیب اللہ خان صاحب بنگلور کے اندر، ان لوگوں نے پوچھا ہم کیا کریں ہم کیا کریں، تو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، وہی پیغام میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ 22 تاریخ کو ہمیں کیا کرنا ہے۔ 22 تاریخ کو ہمیں ہر نماز میں، 22 تاریخ پیر کے دن ہے، 22 جنوری جس دن رام مندر کا ادگھاٹن ہوگا وہ پیر کا دن ہے، تو مفتی شعیب اللہ خان صاحب اور ہمارے بڑے اکابرین ہیں ان کی طرف سے ہدایت ہے، یہ پیغام ہے کہ کیا کریں کہ اس دن کم سے کم اس دن تو مسلمانوں کا ضمیر جاگ جائے، کم سے کم اس دن تو مسلمانوں کا ضمیر جاگ جائے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ اس دن 22 جنوری کو ہر مسلمان اپنی مسجد کا منظر ایسا منظر بنائے کہ جس طرح عید کا منظر ہوتا ہے۔ معلوم عید کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ عید کے دن سب لوگ اپنے گھر میں سو جاتے ہیں، نہیں سو جاتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں سوتا بھائی، اٹھ کر سب عیدگاہ کو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی مسلمان کو 22 جنوری کو اپنے گھر میں سونا نہیں ہے، بلکہ جس طرح عید کا منظر ہوتا ہے اپنی مسجد کا منظر اس طرح بنانا ہے۔ اگر اس طرح بھی منظر نہ بنا سکے تو کم سے کم جمعے کا جیسا تو منظر بنائے، جمعے کے جیسا تو منظر بنائے کہ 22 تاریخ کو ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہوگی، کوئی ایک نماز قضا نہ ہوگی۔ مرد حضرات مسجد کو آباد کریں اور عورت ہیں وہ خواتین اپنے گھر میں گھر کو عبادت گاہ بنائیں، اپنے گھر میں عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں۔ نماز ہر مسئلے کا حل ہے، ہم نے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا تو ہمارے ہاتھوں سے مسجد چلی گئی۔ اس طرح ہم یہاں بھی کوئی نہیں آتے بھائی، مسجد کو کوئی بھی نہیں آتے، ایک ایک دو آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا محلہ، اتنے لوگ یہاں پر رہنے والے، ہر مسجد کا یہی حال ہے، ہر مسجد کا یہی حال ہے کہ مسجد میں 10-5 بس 10-5 8-7 10-5 8-7 اتنے نمازی ہوتے ہیں، باقی کہاں چلے جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہمیں 22 تاریخ کو اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے، اپنی مسجد کا منظر عید کے جیسا منظر بنانا ہے۔ اگر عید کے جیسا بھی ہم اپنی مسجد کو آباد نہ کر سکے تو کم سے کم جمعے کے جیسا آباد کرنا ہے۔ ایک طرف جہاں 22 جنوری کو کفر و شرک کا منظر ہوگا، کفر و شرک کا زور ہوگا اور کفر و شرک کے لیے گھنٹے بجائے جا رہے ہوں گے، دوسری طرف الحمدللہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد میں اللہ کو پکاریں گے، ہم اپنی مسجد میں کیا کریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو منائیں گے۔ اللہ ناراض ہوا تو مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، پھر سے اللہ ناراض ہوا، پھر سے اب ہمارے ہاتھوں سے پھر سے گیان واپی مسجد اور شاہی عیدگاہ پھر سے ہمارے ہاتھوں سے جانے والی ہے۔ ہم اللہ کو منائے، اللہ اگر راضی ہوں گے، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں انشاءاللہ کوئی مسجد ہمارے ہاتھوں سے نہیں جا سکتی۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا اس لیے مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ مسجدیں خالی ہوں، مسجدیں خالی ہوں، سنیما ہال فل ہو، درگاہ فل ہو اور کوئی آدمی نماز پڑھنے نہ آئے، کوئی آدمی قرآن نہ پڑھے، کوئی آدمی اللہ کی توحید کا اعلان ہی نہیں کرتا اور اللہ راضی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ ایسی ناممکن سی بات ہے کہ فرعون کلمہ پڑھ لیا، فرعون کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح جب تک مسجدیں آباد نہیں ہوں گی اللہ بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو 22 تاریخ کو کوئی آدمی گناہ نہ کرے، کوئی آدمی گناہ نہ کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ 22 تاریخ کو ایسا منظر بنانا ہے کہ ایک طرف جہاں کفر شرک کی دعوت دی جائے گی یہاں ہم اللہ کو ایک ہونے کی گواہی دیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 22 تاریخ کو جے شری رام کا نعرہ لگائیں مسجد کے اندر، درگاہ کے اندر۔ ہم کیوں لگائیں گے بھائی؟ آپ کا مذہب آپ لگائیں، ہم تھوڑی لگائیں گے بھائی۔ یہ جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، یہاں پر بسنے والے ہر انسان کو آزادی ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، جس کا جس طرح من کرے گا اپنی زندگی کو گزارے گا۔ کسی کا من کرے گردوارہ جائے، کسی کا من کرے مسجد جائے، کسی کا من کرے چرچ جائے، کسی کا من کرے مندر جائے، رام مندر جائے، کتنی بھی بڑی مندر میں جا کے کتنا بھی بڑا گھنٹہ بجائے، ہم کسی کو بولے نہیں گے۔ جس طرح ہم نے کبھی اپنی عید پر کسی کو کہا کہ تم اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، بقرعید پر کہا کہ تم لوگ سارے ہندوستان کے لوگ قربانی کرے یا زکوٰۃ دو یا روزے رکھو، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ جب ہم نے اپنی عید پر ایسا کچھ نہیں کہا تو غیر مسلم ایک یہ کیوں کہتا ہے کہ تم بھی جے شری رام کا نعرہ لگاؤ؟ ہم جے شری رام کے نعرے نہیں لگائیں گے، اور جو جے سار کے نعرے لگائے گا خدا کی قسم ایمان سے اس کا اسی دن پتہ کٹ جائے گا۔ خطرہ ہے کہ اس کو ایمان پر موت نصیب نہیں ہوگی۔ جو اس طرح کے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 27 غزوات کیے ہیں، 27 جنگیں کی ہیں، اور سورہ کافرین جو نازل ہوئی ہے لکم دینکم ولی دین، وہ اسی لیے نازل ہوئی ہے میرا پروردگار اللہ ہے، مجھ کو پالنے والے اللہ ہے، ہمارے اللہ ایک ہیں۔ جے شری رام کا مطلب یہ ہے کہ ہم رام کو بھی اپنا بھگوان مان رہے ہیں۔ ہندوستان کا جو مسلمان ہے، چاہے پوری دنیا کا کہیں مسلمان ہو، مسلمان کسی کو خدا نہیں مانتا، کسی کو بھگوان نہیں مانتا، مسلمان صرف اللہ کو بھگوان مانتا ہے۔ ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت
محبت ہے, ہمیں اپنے بھائی سے محبت ہے, بہن سے محبت ہے, ہمیں اپنے استاد سے محبت ہے, اپنے علماء سے محبت ہے, اکابرین سے محبت ہے, لیکن ہم ان کو بھگوان نہیں مانتے, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کو عزت دیتے ہیں, ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. جس طرح ہمیں یہ دیش ہے, اس دیش سے ہمیں محبت ہے اپنے جان سے بھی زیادہ, لیکن ہم اس دیش کی پوجا نہیں کریں گے, ہم اس دیش کی عبادت نہیں کریں گے. اسی طرح جس طرح ایک مسلمان کو اپنے والدین سے محبت ہے, ملک سے بھی محبت ہے, آپ کے دوسرے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے محبت ہے, برادران وطن سے محبت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی جے سار کا نعرہ لگائیں گے. اگر کوئی آدمی اس طرح کا نعرہ لگاتا ہے تو اسی دن اس آدمی کا جو ہے ایمان سے پتہ کٹ جائے گا. تو مسلمان اگر کوئی نعرہ لگائے گا تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا, کیونکہ ہم توحید پرست ہیں, توحید کو ماننے والے ہیں, ہم ایک اللہ کی گواہی دینے والے ہیں, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے. چاہے ہماری گردن چھری سے کٹ جائے, ہماری گردن کو کوئی تلوار سے الگ کر دے, لیکن ہم کسی اور کو نہ کسی اور کا نعرہ لگائیں گے. درگاہ والے بھی سن لے, مسجد والے بھی سن لے, مدرسے والے بھی سن لے, خانقاہ والے بھی سن لے, عبادت گاہ والے بھی سن لے. اگر بہت سارے ایسے مسلمان جاہل, ان پڑھ, نالائق, احمق, بدتمیز, کون سی گالی تو سمجھ میں نہیں آتا, مسجد میں بیٹھ کے گالی نہیں دے سکتے, وہ مسلمان ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, دماغ سڑ چکا ہے, وہ اعلان لگا رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ ہر مسجد میں 22 تاریخ کو جے سان کا نعرہ لگائے. ہم کیوں لگائیں گے بھائی؟ جس وقت تیری زبان سے الفاظ نکلا اسی وقت تیرے دل سے کلمہ بھی چلا گیا. ہم نہیں لگائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے بھائی. دیکھو 22 تاریخ کو سب سے پہلے وقت کو آپ کو کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا جہاں غیر مسلم بہت زیادہ ہوں. 22 تاریخ کو نہ آپ کو سفر کرنا ہے, ایک دن آپ سفر سے رک جائیں, زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر نہ جائیں, کسی مندر کی جگہ پر نہ جائیں. ہاں 5 دن تک جتنا زیادہ آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے. لیکن 22 تاریخ کو تو یہ آپ کو کام کرنا ہے کہ کوئی سفر نہ کرے. اگر آپ یہاں پر ہو اور آپ کے رشتہ دار کچھ اس علاقے کے اندر ہیں جس علاقے کے اندر یہ کفر شرک ہو رہا ہے, تو ان کو فون کر کے منع کریں کہ 22 تاریخ کو اپنے گھر پر رہے, مسجد کو آباد کرے. انشاءاللہ خدا کی قسم اگر مسجد آباد ہو گئی اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو یہ باتیں تو بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علینا الا البلاغ.